دیکھیں میرے بھائیوں، پہلے تو میں کیٹاگوریکلی آپ کو بتا دوں، مکافات عمل کا جو ایشو ہے، یعنی دنیا میں کسی چیز کا اللہ کی طرف سے بدلہ ملنا، آخرت میں تو ظاہر ہے ملنا ہی ملنا ہے، وہ تو ایک یونیورسل ٹروتھ ہے۔ اس حوالے سے اللہ تعالی کا جو اصول ہے وہ آپ سمجھ لیں، سورہ الزمر کی آیت نمبر ہے 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کو پوری کی پوری ڈاکٹرن کلیئر کر دے گی۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرو گے، کفر کرو گے، تو بے شک اللہ تعالی غنی ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ آپ جو مرضی کرتے رہو۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، لیکن اپنے بندوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں کہ کوئی اس کا ناشکرہ بنے، اس کا کفر کرے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرتے ہو تو یہی وہ پسند کرتا ہے۔ پورا دین شکر گزاری ہے، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ اللہ کے کاموں میں لگائی جائیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کے اعمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ یہ ہے وہ کانٹے کی بات، کوئی کسی کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ ثم الى ربکم مرجعکم، پھر تمہیں لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں ایک بات پتہ چل گئی کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے، کسی دوسرے کے اعمال کا بوجھ اس نے نہیں اٹھانا۔ خواہ کوئی پیر آپ کو یہ لارا لگائے ہوئے ہے کہ میں بوجھ شیئر کر لوں گا، تو وہ بالکل غلط کہہ رہا ہے۔ اور خواہ کوئی برا آدمی جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے گناہوں کا بوجھ میری اولاد اٹھا لے گی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اولاد ماں باپ کا نہیں اٹھا سکتی، ماں باپ اولاد کا ہے۔ البتہ ایک ایکسیپشن ہے، جس نے گمراہی کی پیشوائی کی ہے، گمراہی کو جاری کیا ہے، چاہے ماں باپ ہوں چاہے اولاد ہو، تو وہ بھگتے گی۔ اس کی سپورٹ میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 24 اور 25 ہے، بالکل واضح ڈاکٹرن موجود ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا، قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، تو یہ کہتے ہیں تو اگلے لوگوں کی کہانی ہے، نعوذ باللہ۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ اس لیے کہ قیامت والے دن یہ پورے کا پورا بوجھ اٹھائیں گے ان برے اعمال کا۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور یہ بوجھ ان کا بھی اٹھائیں گے جن کو انہوں نے بغیر علم کے گمراہ کیا۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، آگاہ ہو جاؤ کتنا ہی برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ یعنی جو گمراہی کے پیشوا ہیں، جنہوں نے لوگوں کو گمراہی کے اوپر چلایا ہے، ان لوگوں کا وبال جو ہے نا وہ پیشوا بھی اٹھائیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان پہ نہیں ہوگا، ان پہ اپنا بوجھ ہوگا لیکن دوسروں پر ڈبل ہو جائے گا۔ جس طرح کہ سورۃ الاحزاب کے آخری رکوع میں آتا ہے کہ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے ہمیں گمراہ کیا، انہیں دگنا عذاب دے۔ تو یہ نہیں، وہ خود بھی آگ میں ہوں گے، وہ کہیں گے ان کو ڈبل دے، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے۔ جن کے لیے یہاں پہ دنیا میں لوگوں سے لڑا کرتے تھے، جن کو چندے کھلایا کرتے تھے، جن کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، قیامت والے دن کہیں گے کہ اللہ ان کو ڈبل عذاب دے، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے۔ تو یہ ایکسیپشن ہے کہ اگر کسی شخص نے دنیا میں گمراہی کو عام کیا تو وہ جتنے فالوورز ہیں ان کا وبال بھی اٹھائے گا کمبائنڈ فارم میں، اور فالوورز کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہ مکافات عمل اس اعتبار سے ہوگا کہ انہوں نے وہ بوجھ اٹھانا ہے۔ اب رہا آخرت کے اندر مکافات عمل کا ایشو، تو یہ یاد رکھیے گا، قرآن حکیم میں یہ ٹاپک کئی جگہ ڈسکس ہوا ہے۔ کلائمیکس اس کا سورۃ الزلزال ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہے، خیر کا کام، قیامت والے دن وہ اس کے سامنے لے آیا جائے گا، اور جس نے ذرے کے برابر گناہ بھی کیا ہے وہ بھی نہیں بچے گا، وہ بھی اس کے سامنے اللہ تعالیٰ لے آئے گا۔
اب رہا دنیا میں مکافات عمل، بدلہ ملنا، اس کا نتیجہ ملنا برے اعمال کا، تو یہ پاسبل ہے۔ اچھے اعمال کا بھی مکافات عمل دنیا میں ہو سکتا ہے کسی شخص کے حق کے اندر۔ کافروں کے لیے تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ کافروں کو دنیا میں ان کے نیک اعمالوں کا اجر مل جائے گا، مشہوری کی شکل میں۔ مدر ٹریسا نے بہت نیکی کے کام کیے ہیں، دنیا میں امن کا نوبل پرائز بھی اسے ہیومینٹی کا مل گیا، بس یہ اس کے لیے اجر ہو گیا۔ آخرت اس کے لیے ہے جس کا عقیدہ توحید کا، رسالت کا، آخرت کا درست ہوگا۔ دنیا کے اندر جو مکافات عمل والا معاملہ ہے یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ ایون قرآن حکیم میں درجنوں جگہ پہ آیا ہے کہ اے نبی علیہ السلام، ہم چاہیں تو آپ کی زندگی میں انہیں عذاب دکھا دیں، ان کے اوپر عذاب ہوتا ہوا آپ کو، چاہے ہم آپ کو فوت کر دیں اور آپ کے بعد ان کو عذاب دیں، الٹیمیٹلی ان پہ عذاب آنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو بھی کہا گیا کہ یہ جو ہم کفار مکہ سے عذاب کے وعدے کر رہے ہیں، کچھ کا پھر آپ کی زندگی میں دکھا دیا گیا، کچھ کا بعد میں ہوا، رومنز اور پرشینز کا انجام تو پھر خلفائے راشدین کے دور میں ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس وقت کسی کے اوپر کوئی حکم جاری کرے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ مکافات عمل دنیا کے اندر کسی کے اوپر ہوا ہے، اس کا فیصلہ آج کی ڈیٹ میں کرنا یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے، کیونکہ علم الغیب سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں وہ صرف پیغمبر کے پاس وحی کے ذریعے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، سورہ آل عمران آیت نمبر 179۔ اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ تمہیں غیب کے اوپر مطلع کرے، بلکہ وہ تو اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کی خبروں پر ایمان لے کر آؤ۔ آج کی ڈیٹ میں آپ کسی کے لیے نہیں کہہ سکتے، ورنہ تو ایک فرقے والا کہتا ہے کہ یہ عذاب میں آیا ہوا ہے، دوسرا فرقہ والا کہتا ہے کہ چونکہ اللہ کا محبوب بندہ ہے اس لیے جیل میں گیا۔ یہ جب علماء جیل میں جاتے ہیں تو آپ دیکھ لیں بالکل متضاد آراء آتی ہیں، تو یہ تو کوئی کنفرم ہی نہیں کر سکتا۔ ہاں نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں تو پھر وحی کی تائید کے ذریعے کسی کے بارے میں کیا جا سکتا ہے۔ آج کی ڈیٹ میں اگر کسی کے اوپر کوئی تکلیف آئی ہے تو ہمارا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اسے آزمائش ہی ڈکلیئر کریں گے، مکافات عمل نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے پاس کیا دلیل ہے اس چیز کی؟ اور یہ اکثر لوگ مولا علی کا قول پیش کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ وہ کہتے ہیں کہ جس تکلیف کے نتیجے میں تم رجوع اللہ کرو تو سمجھ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، اور جس تکلیف کے نتیجے میں تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کرو تو یہ سمجھ لو کہ یہ عذاب ہے۔ یہ بھی بالکل غلط ہے، مولا علی کی طرف جھوٹا قول منسوب ہے، قرآن کی ڈاکٹرن اسے سپورٹ نہیں کرتی۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ بار بار یہ کہتا ہے کہ ہم تکلیفیں اس لیے دیتے ہیں تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اور اس کو عذاب سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ آیت میں ڈسکس کر لوں گا۔ پہلے اس طرف آ جائیں کہ جو ہمیں دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں یہ مکافات عمل بھی ہوتا ہے۔ اس کی سپورٹ میں سورہ الشورى کی آیت نمبر ہے 30، پارہ نمبر 25 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور جو تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت کچھ تو ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا کہ تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے یہ تمہارے اپنے کرتوت ہے جن کی وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، لیکن یہ آج کی ڈیٹ میں آپ ہر چیز کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے۔ البتہ ہمارا ایٹیچیوڈ یہی ہونا چاہیے کہ ہم کہیں کہ میری گناہوں کی شامت اعمال ہے، بجائے یہ کہنے کے کہ کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں منو کیڑے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، میں تو کدے کسی نے کچھ نہیں کیتا۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہزاروں لوگ افیکٹ ہوتے ہیں اور انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے دنیا کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ یہ تو بہت متکبرانہ جملہ ہے کہ میں نے کبھی گناہ کیے نہیں، پتہ نہیں مجھے کوئی کس گناہ کی سزا مل رہی، میں تو کچھ کیے نہیں، نعوذ باللہ۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حدیث قدسی، بڑی لمبی ہے، مشکات میں بھی آپ کو اذکار والے چیپٹر کے اندر دوسری جلد میں مل جائے گی۔ اس کے اینڈ پہ الفاظ ہیں کہ جب کبھی بھی تجھے کوئی خیر پہنچے تو اس پر میرا شکر ادا کرنا، اور جب برائی پہنچے تو اپنی ذات کو ملامت کرنا۔ یہ مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے کہ تکلیف کے نتیجے میں انسان یہی کہے کہ مجھے میرے اعمال کی سزا ملے، یہ اپنے لیے، کسی کو نہیں آپ کہہ سکتے۔ اور جو خیر پہنچے آپ نے کہنا یہ میرے اللہ کا فضل ہے، اس میں یہ نہیں کہنا کہ میرے نیکیوں کی جزا مجھے دنیا میں مل رہی ہے۔
आजिजी की तरफ जाना है। एक और आयत है सूरह الروم में, पारा नंबर 21 में 41 नंबर आयत है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, फसाद फैल गया है खुश्की में भी और तरी में भी, समंदरों में भी, लोगों के अमाल के सबब। लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, और यहां पे वो फलसफा भी बयान हो गया, इसके जरिए हम चाहते हैं कि हम इन्हें मजा चखा दें बाज को बाज का, उनके अमाल का, ताकि ये हमारी तरफ लौट आए। यानी दुनिया में जो ये मामलात होते हैं, जो सूरतुल हज में आया कि अगर हम बाज को बाज से ना टकराते रहते तो कोई इबादत गाह, कोई गिरजा, कोई कलीसा, कोई माबद और कोई मस्जिद जिसमें अल्लाह का जिक्र किया जाता है, ये सलामत ना रहते। ये जंगों के जरिए अल्लाह ताला कंट्रोल करता है ना सर, वरना तो यकीन करें जब हुक्मरानी में बंदा आता है तो फट जाता है। देखिए तातारियों के आगे बंद ही नहीं माना जा रहा था, फिर अल्टीमेटली ऐनुल जालूत के अंदर जाके तातारी वो जंग हारे हैं, वहां से उनका जोर टूटना शुरू हुआ है। मुसलमान भी किसी से संभाले नहीं जा रहे थे, फ्रांस की जंग हार गए बनु उमय्या के बिल्कुल आखिरी दौर के अंदर। अगर वो जंग जीत जाता है तो पूरी दुनिया पे कब्जा हो जाता मुसलमानों का, जोर टूट गया, कहीं ना कहीं आके बंदा मार खा जाता है। तो अल्लाह ताला कहता है मैं बास को बास से टकराता रहता हूं ताकि लौटते रहे लोग हमारी तरफ। सूरह सजदा में यही मजमून बयान हुआ है, आयत नंबर 21 के अंदर, वो भी पारा नंबर 21 के अंदर है, सूरह सजदा, वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर, हम जरूर चखाएंगे आखिरत के बड़े अजाब से पहले इन्हें दुनिया में छोटा अजाब, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि हमारी तरफ लौट आए। यानी अल्लाह ताला तकलीफ का मकसद ये बता रहा है कि अल्लाह की तरफ लौटो। ये सईद अनवर साहब को आप देखें, अगर उनकी बेटी ना मरती तो कभी उन्होंने अल्लाह को सीरियस लेना था? अल्लाह ने उस शर में से, उस फितने में से, उस आजमाइश में से उनके लिए कितना बड़ा ख्याल निकाला। आप देखें कितने लोग हैं जो अल्लाह की तरफ आ जाते हैं, किसी का जवान बेटा फौत होता है, किसी की मां मर जाती है, किसी का भाई फौत होता है, तो उस वक्त उसको फिर यकीन आता है, कोई करीबी दोस्त मर जाता है कि यार मैंने भी मरना है। तो ये सारे के सारे सिग्नल्स जो अल्लाह की तरफ से आते हैं इसलिए कि इंसान अल्लाह की तरफ लौटे। बाकी मुकाफाते अमल दुनिया में इस एतबार से है कि जिन चीजों की हम लोगों की तारीफ कर रहे होते हैं कि इसके बड़ा मनसब मिला है, इसे बड़ी दौलत मिली है, अल्लाह ताला उसके जरिए उसके ऊपर अजाब भी मुसल्लत कर सकता है। इसकी सपोर्ट में सूरह अत-तौबा की आयत है, आयत नंबर 55, फला तुअजिबका अमवालुहुम वला औलादुहुम, ए नबी अलैहिस्सलाम आपके मुखालिफीन का माल और इनकी औलाद आपको ताज्जुब में न डाले। इन्नमा युरीदुल्लाह, अल्लाह तो सिर्फ इतना चाहता है, लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फिल हयातिद दुनिया, कि काफिरों को इन्हीं चीजों के जरिए दुनिया में अजाब दे, उनके माल और औलाद के जरिए मुसल्लत कर दे उनके ऊपर। वतज़हक़ अनफुसुहुम वहुम काफिरून, और उनकी जान इस हाल में निकले कि वो कुफ्र की हालत में। दुनिया में आप देख लें कई लोगों के ऊपर औलाद मुसल्लत हो जाती है। वो वासिफ अली वासिफ साहब कहते हैं, मैं एक दफा मस्जिद में बैठा हुआ तो एक शख्स वहां ऊंची आवाज में दुआ कर रहा था कि अल्लाह 25 साल पहले जो मैंने दुआ मांगी थी वो वापस कर दे। तो कहते हैं मैंने एंड पे उससे पूछा यार ये क्या हुआ था? कहते हैं मेरी बेटी ही थी, मैंने अल्लाह ताला से बड़ी मन्नतें मुरादें करके एक बेटा लिया, वो तो सारे घर का सामान ही उसने बेच दिया, वो तो बुराई के अंदर नशे के अंदर पड़ गया, तो मेरी तो बेटियां सारी ठीक निकली हैं, तो बेहतर था कि ये ना ही आता। सूरतुल कहफ में भी तो जिक्र है ना, मूसा अलैहिस्सलाम ने एक छोटे बच्चे की गर्दन मरोड़ दी थी और कहा कि इसके माँ बाप नेक थे, ये उनके लिए वबाल जान बनता और उनकी भी आखिरत बर्बाद करवा देता। इसका मतलब नहीं आप किसी को कत्ल कर सकते। वो हज़रत खिज़र जो थे, खदिर, वो फरिश्ता या कोई भी अल्लाह ताला की तरफ से आया हुआ पैगंबर, वो इजराइल के इक्विवेलेंट आया हुआ था। उससे अल्लाह ने मसला तकदीर समझाया कि बज़ाहिर तुम्हें कोई शर पहुंचता है, उसमें खैर पोशीदा होती है, लेकिन तुम्हें उस वक्त ही पता होता है, जो सूरतुल बकरा में आया कि बाज़ औक़ात तुम्हें कोई खैर पहुंचती है और ये इंसान ये समझ रहा होता है कि ये मेरे लिए खैर है और उसके अंदर शर छुपा होता है तुम्हारे लिए, और बाज़ औक़ात शर आता है और उसमें तुम्हारे लिए खैर छुपी होती है, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। ये तवील खास में तो जिहाद और क़िताल के बारे में है कि बज़ाहिर तो ये मुश्किल काम है लेकिन इसके अंदर खैर छुपी है, बड़ी काज के लिए क़िताल हो रहा है, लेकिन ये जनरल रूल भी है अल्लाह ताला का। फिर मैं वही बात करूंगा कि आज की डेट में आप किसी के ऊपर फतवा नहीं लगाएंगे कि ये इसे जो है वो अपने अमाल की सजा मिल रही है, क्योंकि सर दुनिया में हो जाता है बड़े बड़े नेक लोगों की औलाद खराब निकलती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कोई तरबियत में फर्क रह गया था, कुरान में आया कि उनका बेटा काफिर निकला, तो आपको कहेगा कि हजरत नूह के लिए माज़अल्लाह मुकाफाते अमल हुआ था। हजरत नूह और लूत अलैहिस्सलाम की बीवियां काफिरा थी, कुरान में आता है,
اور اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ ان کے خامند ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے، تو اب یہ کہیں گے کہ مکافات عمل ہو رہا ہے، نعوذ باللہ، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو نہیں مانتا۔ اور یہ جو بعض لوگ پلی لیتے ہیں نا جی، وہ سورۃ البقرہ میں ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، یہودیوں پہ تو اب قیامت تک کے لیے ذلت اور مسکنت ہے، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ کوئی یہودی جو ہے وہ اگر خود حق قبول کرنا چاہتا ہے، آج کی ڈیٹ میں بھی کئی یہودی مسلمان ہوئے عیسائی، تو وہ اب اس کے اوپر مسلط ہوگی ذلت، اب اس کو حق نصیب ہی نہیں ہوگا، یہ نہیں مطلب۔ مراد یہ جو اس روش کے اوپر چلے گا، چاہے اس زمانے کا یہودی ہے چاہے آج کا، یہ تو اللہ کے اوپر ظلم لازم آئے گا نعوذ باللہ۔ اور صفت عدل کو آپ چیلنج کر رہے ہیں کہ ان کے باوجداد اجداد کے کرتوت اولاد کو مکافات عمل کی شکل میں بھگتنے پڑیں گے، وہ اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھائیں گے، دنیا میں بھی اٹھا سکتے ہیں، آخرت میں بھی۔ عذاب کی تو اللہ کی 4 قسطیں ہیں، دنیا کی زندگی میں، موت کے وقت، قبر میں اور آخرت میں۔ 10 احادیث، 17 حدیث اور 10 آیات قرآن کی میں نے اس کانٹیکسٹ میں ڈسکس کی ہے، مثلا نمبر 117A اور 117B، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں عذاب قبر کے اوپر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ کس کے اوپر کس وقت کوئی معاملہ کیسا کر دے، ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ ورنہ تو مجھے بتائیں، ابو جہل کا مکافات اعمال والا سلسلہ اس کی اولاد میں تو ٹرانسفر نہیں ہوا۔ سیدنا اکرمہ بن ابی جہل وہ تو مسلمان ہے، اور بمشکل ان کی 4-5 سال کی اسلام کی زندگی ہے، جنگ یرموک میں وہ شہید ہوئے ہیں۔ باپ امت کا فرعون ہے اور بیٹا صحابی ہے اکرمہ بن ابی جہل، تو ٹرانسفر تو نہیں ہوا۔ دوسری طرف پرشین امپائر جس شخص نے گرائی، سعد بن ابی وقاص، حضور علیہ السلام کے لاڈلے ترین اصحاب، 10 مبشرہ میں سے۔ مولا علی کہتے ہیں، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، میں نے کسی کے لیے زندگی میں نہیں سنا کہ حضور کہتے ہو میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، سعد بن ابی وقاص کے لیے آپ نے کہا تھا۔ ان کا بیٹا عمر بن سعد قاتلین حسین میں شامل ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ نہیں کہیں کہ باپ کے اعمال کی سزا بیٹے کو ملی ہے، یا نعوذ باللہ بیٹے کے اعمال کی سزا باپ کو، ایسے نہیں، یہ بالکل کانسیپٹ بالکل غلط ہے۔ ہمارا ایٹیچیوڈ اس میں کیا ہونا چاہیے وہ ہمیں بتا دیا گیا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 155 میں، 156 کے اندر ہمیں وہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ہمیں اللہ نے اس صورتحال میں حکم کیا دیا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور آزمائیں گے دنیا کی زندگی میں تمہیں خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں نقص کے ذریعے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور بشارت ہوگی صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ ساری تکلیفیں ان کو آپ مکافات عمل کہہ کے نہیں جان چھڑا سکتے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے کسی کے اوپر۔ اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے، اور ان کی نشانی کیا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب کبھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، بھئی ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہمیں بھی لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے، اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو یہ بھی چلی جائے گی۔ سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ موت، وہ بھی تو ہم پہ آنی ہے نا، تو اس سے پہلے اگر چھوٹی تکلیف آئی ہے تو اللہ کی طرف چلی جائے گی۔ اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں بڑی زبردست، ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ میرے خامن فوت ہوئے، مجھے ان کی فوتگی کی خبر ملی تو میں نے حضور سے ایک دعا سن کے یاد کر رکھی تھی کہ جو کوئی وہ دعا مانگ لے گا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اسے نعم البدل دے گا، اور وہ دعا آدھا پورشن تو یہی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 156، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس کے بعد ہے اللہم اجرنی، یہ جھٹکے سے ملے گا، اللہم اجرنی، حمزہ آ گیا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر عطا فرما اور میرے لیے اس سے بہتر نعم البدل کر دے۔ تو کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو یہ دعا مانگ لے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کی کمپنسیشن فرما دے گا، اسے بہتر نعم البدل دے گا۔ کہتے ہیں میں نے دعا تو کی، پھر میں یہ سوچتی تھی کہ میرے خامن جیسا تو کسی کا خامن نہیں ہوگا، ابو سلمہ جیسا خامن مجھے کیسے مل سکتا ہے۔ تو جب عدت پوری ہوئی تو نبی علیہ السلام نے پیغام کا نکاح کا پیغام بھیج دیا، ام المومنین بن گئی، اور یہ ہماری وہ ماں ہے جو سب سے آخر میں فوت ہوئی ہیں 64 ہجری میں، واقعہ کربلا کے بھی 3 سال بعد۔ تو اس دعا کی یہ دعا یاد رکھیں، چھوٹی موٹی بھی کوئی بھی تکلیف کوئی بچوں کو پہنچتی ہے، گھر میں کسی کو زخم لگتا ہے، ٹھوکر لگ جاتی ہے، کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے، فوراً یہ دعا، اور میں نے الحمدللہ 20 دفعہ یہ دعا آزمائی ہے۔ وقتی طور پہ تو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی مسئلہ خراب ہو گیا، لیکن اس کے بعد اسی شر کے اندر خیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ مل جاتی ہے۔
اس آپ دعا کو یاد رکھیں، اور صبح شام جو چھوٹی موٹی کوئی خبریں بھی آپ کو ملتی رہتی ہیں نا، اس کے اوپر آپ یہ دعا پڑھتے رہیں، یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا وظیفہ ہے انشاءاللہ تعالی۔ باقی یاد رکھیے گا کہ یہ مکافات عمل کا جو معاملہ ہے نیک اور بد لوگوں کے اعتبار سے ڈیفرنٹ ہے۔ نیک لوگوں کو جو تکلیفیں آتی ہیں نا دنیا میں، وہ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بڑی سختی کے ساتھ سورۃ العنکبوت کے اندر نا صحابہ کرام کو ایڈریس کر کے نا یہ فلسفہ کلیئر کیا ہے آیت نمبر 2 اور 3 کے اندر۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ اس گمان میں ہیں کہ انہیں صرف اس بات پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ایمان لے آئے اور ہم ان کی آزمائش نہیں کریں گے؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، بے شک ہم نے ضرور آزمایا تھا ان سے پہلے لوگوں کو۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو اللہ تعالیٰ ضرور جانچ کر رہے گا کہ کون سچے ہیں اپنے دعوے کے اندر۔ کس دعوے میں؟ کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور کون صرف نعرہ بازی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ظاہر کر کے رہے گا، جانچ کے رہے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول رکھا ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں